اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ پاکستانی بھائیوں نے دو ویڈیوز مجھے بھیجی ہیں، اور یہ صاحب جنہوں نے یہ ویڈیو بنائی ہیں، یہ ان کو بہت عرصے سے میں جانتا ہوں، یہ بہت پرانے کیلیگری میں رہنے والے ہیں۔ یہ صاحب ہمیشہ قادیانیوں کے بارے میں بڑا سافٹ کارنر رکھتے رہے ہیں، اور انہوں نے دعویٰ بھی کیا ہے اپنے ان ویڈیو کو پروموٹ کرنے کے لیے کہ یہ حافظ قرآن ہے۔ میں ان کو 28 سال سے جانتا ہوں، کبھی انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا، اب نیا دعویٰ شروع ہو گیا ہے۔ ان کے انکل ہوتے تھے جو کیلگری میں، ان کو بھی میں دیکھا ہے، ملا ہوں بھی ہوں، اور وہ صاحب ہو سکتا ہے پاکستان سے حافظ آئے ہوں، لیکن یہاں آ کے وہ اسلام چھوڑ گئے تھے، وہ ایتھیسٹ ہو گئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ، قرآن کے گستاخ تھے۔ ایک دفعہ انہی کے گھر میں نے ان کو بہت سختی سے سمجھایا تھا، اور انہوں نے میرے سامنے رسول پاک کی گستاخی کی تھی۔ تو اب انہوں نے انہی کے انکل کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے خود بھی حافظ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور قادیانیوں کے ترجمہ کو جو قرآن کریم کا ترجمہ ہی نہیں ہے، مطلب the translation is absolutely not only wrong, it's absurd translation. But nobody ever interpreted Quran the way these guys do. So یہ لوگ جو ہیں، اب یہ صاحب ان کے ایجنٹ بن چکے ہیں، پرانے ایجنٹ تھے، اب تھوڑا کھل کے سامنے آ رہے ہیں، تو ان کو شاید ووٹ چاہیے ہوں گے، اور وہ پھر انشاءاللہ ملیں گے تو نہیں، لیکن ہو سکتا ہے ووٹ چاہیے ان کو، تو اب یہ ان کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اب ان کی عبادت گاہ میں گئے اور ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں جناب وہ قرآن بہت اچھا پڑھ رہے تھے، بہت پیسفل تھے۔ بھائی الحمدللہ ہم سب پیسفل ہیں، لیکن یاد رکھیے جب آئسس، القاعدہ، طالبان، بوکو حرام، یہ سارے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا، اور ہم میں سے کوئی بھی ان کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن کو مس یوز کرتے ہیں، قرآن کے خلاف کام کرتے ہیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے خلاف جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں جناب یہ خارجی ہیں، یہ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ تو جس طرح سے قرآن کو ابیوز کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس کو ابیوز کیا گیا، اسلام کو ابیوز کیا گیا ان ٹیررسٹ گروپوں نے ٹو جسٹیفائی دیئر پولیٹیکل ایجنڈا، اسی طرح سے قادیانی حضرات بھی جو ہے نا وہ قرآن کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ یہ جو قرآن کا جو ٹرانسلیشن ہے، یہ قرآن کی ٹرانسلیشن ہی نہیں ہے، یہ ان کے اپنے ورڈز ہیں جو انہوں نے عربی اوپر لکھ کے اپنی باتیں لکھ دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ قرآن کی ٹرانسلیشن ہے۔ دنیا کا کوئی مسلمان کسی بھی مکتب فکر کا ہو، کسی بھی اسکول آف تھاٹ کا ہو، وہ ان کے ترجمے کو مان ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ ترجمہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ اس طرح سے اس کو پروموٹ کرنا ایک مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا ہے، اور یہ صاحب ان کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ان کو کیا ملا ہے ان سے اللہ جانتا ہے، مجھے نہیں معلوم، اور ہمیں اس چیز کو روکنا پڑے گا۔ یہ سب پاکستانی کمیونٹی کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے جب دین پر حملہ ہو، بھائی خالی نماز پڑھنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہے تو ہم چپ کر کے سن لیں گے، کہیں گے کوئی بات نہیں۔ کوئی قرآن کو ابیوز کرے، ہم اس کو کہیں گے چپ کر کے سن لیں گے؟ بھائی نہیں، ہمیں بھی بولنا ہے۔ وی آر آلسو کینیڈین، وی ہیو دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ اوور سیلف، ٹو ڈیفینڈ اوور فیتھ، ٹو ڈیفینڈ اوور ویلیوز۔ تو باقی لوگ کیوں خاموش رہتے ہیں؟ اور یہاں پر جناب پاکستان کمیونٹی اتنی بڑی ہے، اس کو کہے تو صحیح بھی، تم جن کے ایجنٹ ہو، ٹھیک ہے اپنے آپ کو قادیانی بنا لو، ہم کسی کو مذہب چینج کرنے سے تو روکتے نہیں ہیں۔ پرسن کین فالو دیئر اون بلیف سسٹم۔ کیوں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ قادیانی مسلمان نہیں ہے، نہ ان کا قرآن کا جو ترجمہ انہوں نے، یہ قرآن کا ترجمہ کہتے ہیں، میں تو اس کو قرآن کا ترجمہ ہی نہیں کہتا، وہ تو ان کے اپنا خیالات ہیں جو انہوں نے قرآن کے نام پہ ڈال دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو اس طرح سے یہ صاحب جو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کو پاکستانی کمیونٹی والوں کو ذرا سوچنا چاہیے کہ ان کو روکیں اور ان سے بات کریں، اور اگر یہ حافظ قرآن ہے ذرا میرے سامنے تشریف لائیں، پھر ہم سامنے بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ یہ کوئی حافظ قرآن نہیں ہے، جھوٹ بولا اس بندے نے۔